آج بھی عمران خان جس طرح وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے، اس کا ایک وکیل نکلتا ہے جیل سے، وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کو ہم تیار ہیں، معافی مانگ کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے دن دوسرا وکیل نکلتا ہے، وہ کہتا ہے انتخابات میں ہمارا تو مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ پھر بھی آپ، مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو 2018 کی طرح چاہیے؟ یا لیول پلینگ فیلڈ میں اگر ہمیں کوئی یہ بات کہتا ہے کہ پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو جو ہمیں یہ بات کرتے ہیں، کیا 2017 سے پہلے اور 2017 تک وہ پروسیس اڈاپٹ کیا گیا عدالتی، جہاں ایک مانیٹرنگ جج اور جے ٹی بنائی گئی تھی؟ اور کیا 2 ماہ کے اندر اندر ہمیں سزائیں دے دی گئی؟ اس کو پروسیس کہتے ہیں عدالتی۔ اور آج 6 سال ہونے کو ہیں، ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو پروسیس کے ذریعے ریلیف ملنا چاہیے، ہوئی تو ان سے ناانصافی ہے، مگر ان کو پروسیس کے ذریعے انصاف ملنا چاہیے۔ کیا آنے والے انتخابات میں بھی ہمیں باہر رکھ لیا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے اور انصاف کے تقاضے بھی کیا پورے ہو جاتے ہیں؟ مگر میں سلام کرتا ہوں آج اداروں کے ان سربراہان کو جن کے ہوتے ہوئے جو ہم کہتے تھے، جو ہمارا بیانیہ تھا، ان کی تکمیل، اس بیانیے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے کسی حد تک۔ جو ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق کام کریں، حدود و قیود میں رہ کر کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ تو ایک ادارے نے جب 9-10 مئی کے واقعہ پہ خود احتسابی کی تو سہولت کار سامنے آ گئے۔ آج ایک دوسرے ادارے کے سربراہ نے، جہاں پر جلتے تھے نام لیتے ہوئے، بڑا واضح پیغام دیا ہے، بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ دھرنے میں جو دھرنا کروانے والے تھے، جو سہولت کار تھے، چاہے وہ اس وقت کا پرائم منسٹر ہو، چاہے اس وقت کا آرمی چیف ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو یہی ہمارا بیانیہ تھا۔ پھر ہمارا کوئی اداروں سے جنگ نہیں تھی، ہم کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہے تھے۔ ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے، اداروں میں کوئی شخص، یہاں تک کہ ریاست میں کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان سے بالا ہو یا آئین قانون سے بالا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ایک ادارے کے سربراہ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ بھلے چیف کے بدلنے سے، بھلے ادارے کے سربراہ کے بدلنے سے، آئین قانون کی بالادستی کا کام شروع ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اداروں کے سربراہ جو ہیں کمپرومائز آتے ہیں تو اس وقت اداروں کے اندر قانون آئین کی بالادستی نہیں ہوتی۔ جب چاہیں اداروں کے سربراہ آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے ہوں تو یہ سسٹم ہی نتائج دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کوئی یہ سمجھے کہ اس کمیشن کو بھی لمبا کر دیا جائے
تو اور اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کسی کو کٹہرے میں لائے بغیر آگے چلا جائے تو میری گزارش اتنی ہوگی کہ انتخابات سے پہلے پہلے کم از کم اس کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو جانی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن کلیئر ہو سکے، تاکہ جو ذہن سازی کی گئی تھی 4 5 6 سال لوگوں کی، وہ ایک صاف مائنڈ سے انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں پاکستان کے مفاد میں، نہ کسی بہکاوے میں آ کر غلط پراپیگنڈے کی نظر ہو کر وہ ووٹ کاسٹ کریں۔ میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی جاتی تو اچھا تھا۔ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کارگل پر اگر کمیشن بن جاتا تو بھی اچھا تھا۔ یہ قومی مفاد میں چیزیں ہیں، اور آج بھی جو فیض آباد دھرنے پہ کمیشن بنا ہے اور جتنا اس کو اختیار دیا گیا ہے، میری گزارش ہوگی اداروں سے، با اختیار لوگوں سے، کہ پابند کیا جائے کہ وہ ٹائم فریم سے آگے نہ جائیں، تاکہ انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف ہو سکیں اور پاکستان کی ڈائریکشن صحیح ہو سکے، اور پاکستان میں جو آج بھی لوگ وہی 9 10 مئی سے پہلے والا ماحول بنانا چاہتے ہیں انتخابات سے پہلے، تاکہ وہ نتائج جو ہیں وہ 2018 کے لے سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ اس طرح کر سکیں کہ پاکستان کی معیشت بھی ڈوب جائے، پاکستان بھی گرداب میں پھنسا رہے، اور وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے کو فلفل کر سکیں پاکستان کے اندر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب اکا دکا سیٹوں کے لیے آپ مارے مارے بلوچستان پھر رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے، اکا دکا سیٹوں سے کہیں زیادہ ہمیں بلوچستان کی وہ علاقائی جماعتیں، وہ علاقائی گروپ جو ہیں، ان کو نیشنل دھارے میں شامل کرنا مقصود ہے۔ آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے 2018 کا ری پلے مت دیکھو۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا نتیجہ دیکھتے ہوئے آپ کو پنجاب کے اندر خوف آ رہا ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ضمنی انتخابات میں بھی اگر سہولت کاری جنرل فیض سے جنرل باجوہ تک میسر نہ ہوتی، سہولت دینے والوں کو، سہولت لینے والوں کو، تو 20 ضمنی انتخابات کے نتائج مختلف ہوتے۔ مگر آج میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر فری انتخابات